ابدی ہوگی، یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ ہم نمازہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ دین کے تعلق سے، اللہ رسول کی اطاعت کے معاملے میں انسان جو روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کی وجہ بیان کی۔ سورت کا نام ہی المنافقون، نفاق۔ نفاق کیا؟ زبان سے کچھ بنے، دل میں کچھ، یہ نفاق۔ اور خصوصیت کے ساتھ قرآن میں جن باتوں کا، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا منافقین کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ وہ دین میں ایمان کا اقرار کر کے داخل ہو گئے، لیکن ان کا مطمع نظر دنیا کا فائدہ۔ منافق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا ہے وہ یہی کہ یہ عقل سے کام لے رہے ہیں، دنیا ہی کو مطلوب بنا لیے ہیں، جس کی بنا پر یہ کلمہ گو تو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ان کا؟ دنیا کا فائدہ ہے تو بڑے اطاعت گزار، فرما بردار، بڑے ایماندار۔ اور جہاں معاملہ ضرب کا پڑا دنیا کے مفاد پر، تو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، سورہ حج کی آیت ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑے رہ کے کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَئَنَّ، جب ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے دین کے کاموں میں، یا نقصان نہیں ہوتا دنیا کا، تو بڑے اطاعت گزار مطمئن۔ اور جہاں وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةً، اور یہ اگر معاملہ نقصان کا ہے یا مال کا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ پلٹ جاتے، فرمایا اللہ کا۔ یہ ایسا پلٹنا کھلا خطرہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو عرض کرنا یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں، میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں یہ، ارے بھائی کہاں قرآن پڑھنا بھائی، بہت مشکل ہے، لیکن صبح اٹھ کے شام میں بستر پہ پڑے تک خون کو پسینہ بہا رہے ہیں دنیا کے واسطے، لیکن ابدی زندگی کے تعلق سے اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرے، تو پھر بلکہ ہم ابدی زندگی کی فکر کریں، کیونکہ ہر انسان کا سب سے اہم ترین مسئلہ ابدی زندگی کا ہے۔ مگر افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم اس اہم ترین مسئلے سے سب سے زیادہ لاپرواہ، غافل، بلکہ بھول گئے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں، بلکہ یہ اندھے بنے ہوئے ہیں، بولا اللہ۔ تو اس لیے ضروری ہے ابدی زندگی نہیں معلوم کب آگ بند ہو جائے، یہ مہلت عمل کب ختم ہو جائے، یہ ایسی بات ہے بالکل اٹل، ایسی اٹل حقیقت کے تعلق سے ہم آگ بند کر کے زندگی بسر کریں، ابھی تو بہت جینا ہے، نہیں ایسا نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ابدی زندگی کی فکر کریں۔ ابدی زندگی کے تعلق سے اللہ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ سوچو آپ، چنانچہ ہم بھی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سمجھ میں آیا، بڑا وہ کرتے ہیں، تبرک کے برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھ میں آیا، اس کے اوراق کے ہوا جو ہے مریضوں کو کھلاتے ہیں، اس کی تعویذ بناتے ہیں، دھوکے پیتے ہیں، سمجھ میں آیا کیا کیا نہیں کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ۔ کیا یہ قرآن کو ماننا ہے؟ سوچو آپ، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا ہے کہ قرآن نسخہ شفا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، وہ نسخہ لے کر ہم دھوکے پئیں یا دھواں دے کے گلے میں باندھ لیں۔ سوچئے کیا کر رہے ہیں؟ اگر نسخے کو ہم رٹ لیں، حفظ کر لیں، تو کیا وہ نسخہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانے کے لیے شہد کے متعلق فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کی یہ بات کیا عقل والے کے لیے کافی نہیں؟ مگر اس کے باوجود آج ہم جن گمراہیوں میں مبتلا ہیں وہ آپ کے سامنے۔ ضروری ہے اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ جب تک آخرت کی پھر کوشش کرے تو اس کی ہر کوشش مشکور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اللہ کا اٹل قانون ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مختلف طریقے سے سمجھا دیے ہمارے کو کہ ارے تم یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ نمازہ پڑھ لو، یہ کر لو، جنت مل جاتی ہے۔ نہیں ملتی، اللہ کا قانون نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں واضح طور پر ہم کو متنبہ کر دیا ہے کہ ہم اپنی ابدی زندگی اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قانون مقرر کر دیا۔ سب سے پہلے جو اعمال کی قبولیت کی شرط ہے وہ ہوا مومن، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، کالے ہو یا گورے، مشرقی ہو یا مغربی، غریب ہو یا امیر، اگر عمل کیا ہے اور اس کا ایمان صحیح ہے
وہوا مومن کے معنی ہم میں کا ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی مومن ہوں، مگر یہ ہمارا سمجھنا ہے ہم اللہ کے پاس مومن ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کسوٹی دے دیا، ایک تھرمامیٹر۔ سورہ انعام کی 82 آیت 80 پہ 2 آیت ہے جس میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش میں لگے رہے، انہی کے لیے ہدایت ہے، انہی کے لیے امن۔ اس ارشاد سے ظلم کے معنی یہاں اللہ کے رسول خود متعین کر رہے ہیں۔ ظلم کے معنی حق تلفی، سب سے بڑی حق تلفی پروردگار کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ آپ یہ پڑھ کے وضاحت کرتے ہیں اس بات کی، کیونکہ صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم میں کون سا ایسا شخص ہے جسے ذرا ظلم نہیں ہوتا، پھر نجات امن کیسے، ہدایت کیسے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں ایمان جو ہے ظلم سے مراد شرک۔ تو اب ہم کو کتنی فکر ہونا نا شرک کیا ہے؟ آپ سوچئے، غور کیجئے، جائزہ لیجئے اپنا۔ ہم اس کے تعلق سے بالکل بے پرواہ ہیں، بالکل غافل ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس شرک نہیں، بالخصوص یا غوث یا خواجہ فاتحہ چھوڑ کے تو ہم سمجھ رہے ہیں بالکل موحد ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ وہ مومن کے معنی مشرک کیا ہے؟ وہ اس کے ذہن میں پروردگار نہیں بلکہ دوسرے رہتے ہیں، پروردگار سے غفلت ہوتی ہے۔ مومن وہ ہے جس کو ذہن میں، جس کے دل میں پروردگار سے لو لگی رہتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم۔ تو عرض کرا یہ تھا کہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی شرک کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کا ارشاد یسیر الریا شرک، ذرا سا دکھاوا بھی شرک ہے بلا۔ تو غور کیجئے، دن میں 56 وقت ہم سے یہ حرکت سرزد ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ممیز کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، عقل فطرت کے تقاضے، یہ اپنے جذبے کی تسکین کے لیے کی جائے تو یقیناً محمود ہے، لیکن مقابلے کے طور پہ کیا جائے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے نا۔ تو عرض کرا یہ تھا میں کہ شرک کی اتنی بری بلا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر سیاہ چونٹی چلتی ہے، نہیں دکھتی، اسی طرح شرک تمہارے خون میں دوڑتا ہے، تمہارے خون میں شرک دوڑنے لگتا ہے۔ تو بولے یا رسول اللہ پھر کیسے اس سے نجات پائیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، اے پروردگار مجھے اس شرک سے بچا جو میں جان بوجھ کر کرنے لگوں، اور پھر اس شرک کو معاف کر جو مجھ سے انجانے سرزد ہو گیا۔ غور کیجیے اس سلسلے میں۔ اب شرک کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا، نہیں بھائی، نفس کی پوجا بھی شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نفس کی پوجا کیا ہے؟ اس طرح ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی برابر، سمجھ میں آیا، سب کر رہے ہیں، مگر ہمارا معاملہ اگر اس معاملے میں اللہ رسول کے احکام کے خلاف اپنے نفس کی پیروی ہوئی تو ہم مشرک ہو گئے۔ یہ ہے معاملہ ابدی زندگی کا، اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا احتساب کرے۔ تو عرض کرا تھا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ویسے کئی جگہ منافقین کا ذکر کیا ہے۔ نفاق کے سلسلے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفاق کی 4 علامتیں، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، بات کرے تو جھوٹ بولنا۔ غور کیجئے، سوچئے برادر، اپنی زندگی کا، روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے، کیا فرمایا؟ وعدہ کرے تو پورا نہیں کرنا، بات کرے تو جھوٹ بولنا، تیسرا امانت میں خیانت کرنا، چوتھا غصہ آیا، جھگڑا ہوا تو ارے ترے پر کرنا، گالی گلوچ۔ یہ 4 علامتیں بنیادی اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس میں سے ایک بھی عادت ہے تو اس میں وہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ پھر سوچو آپ، یہ بات ہمارے لیے لمحے فکر ہے۔ ایک دوسرا ارشاد ہے اللہ کے رسول کا، آپ فرماتے ہیں منافق کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو اس کا آقا باندھا اور کھول دیا، چھوڑ دیا۔ اونٹ نہیں جانتا کہ اس کے آقا نے اس کو کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا۔ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے۔ ہم کو کوئی مصیبت آتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
دوسروں کو ملزم قرار دیتے، اللہ کے خلاف شکایت پیدا ہوئی۔ یہ غور نہیں کرتے کہ ہماری کون سی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں جس کی بنا پر ہمارے لیے یہ مصیبت آئی، یہ تکلیف ہوئی، یہ نقصان پہنچا۔ ایمان والی کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے کو دیکھا کہ اپنے سے ہم سے کتنا قصور ہوا، ہم سے کس معاملے میں خلاف ورزی ہوئی ہے جس کی بنا پر ہمارے کو یہ تکلیف پہنچی ہے، نقصان پہنچا۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ ابدی دوزخ کا سب سے نچلا حصہ ہوگا، یعنی شدید عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس کی علامتیں بیان کیا۔ فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اہل باطل سے دوستی رکھتے ہیں اہل ایمان کی بجائے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کرا، بگاڑ ایمان والے ہو کے دعویٰ ہے ان کا، ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کے ساتھ، لیکن کس کے ساتھ ہیں؟ غیر مسلم کے ساتھ، اہل جو ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں کیوں ہیں؟ یہ اس واسطے ہے کہ ان کے پاس چونکہ وہ صاحب حکومت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے۔ منافق کی علامت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جو بات فرمایا وہ عرض کروں میں کہ یہ اس لیے لوگ اہل باطل کے پاس گھسے رہتے ہیں، وہاں اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو وہ برابر شریک رہتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کے خلاف مذاق اڑایا جاتا ہے تو بھی خاموش بیٹھتے ہیں۔ یہ باتیں بیان کر اللہ تعالیٰ، نہ صرف یہ بلکہ خاص طور پر سورہ انعام میں اللہ نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی تم ایسی جگہ ہو جہاں لوگ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو بولے تم فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا بھجن۔ سوچو آپ یہ بات، ہماری سوسائٹی کیا ہے، ہماری اٹھک بیٹھک کیا ہے، ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ اہل باطل صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب حکومت ہوتے ہیں، ان کے پاس عزت حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے، اور اس سلسلے میں وہاں یہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ وہاں اللہ رسول کی بات کا مذاق۔ چنانچہ آج بنیاد پرست بول کے جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے دینداروں کو، اور پھر مسلمان بھی بول رہے ہیں بنیاد پرست۔ اب اندازہ کیجئے ہمارے نفاق کا کیا حال ہے، غیر محسوس طریقے پر ہم کہتے چلے آ رہے ہیں بات۔ تو عرض کرایا تھا نفاق بہت بری بلا، نفاق سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس سلسلے میں سوچئے ایمان والوں کی فکر۔ ایک حدیث، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملتے، پوچھتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہو ایسا؟ تو اے ابوبکر میں منافق ہو گیا ہے، کیسا؟ تو بولے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے جنت و دوزخ سامنے ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہوں بال بچوں میں ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت برقرار نہیں نکلتی، میں سمجھتا کہ میں منافق ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ارے میرا بھی یہ حال ہے، چلو تو بیان کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت ہر وقت تم پر طاری رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے، مگر یاد رکھو اس کیفیت کو گاہ گاہ طاری کرتے رہو، گاہ گاہ اس سے غفلت مت برتو۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی ہدایت کہ نفاق سے بچنے کے لیے موت کو سامنے رکھنا، اپنے انجام کو ساتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ سنیے اس سلسلے میں